تو دیکھیں اگر یہ مذہبی طبقہ اتنا سیکھ پا ہوا ہے نا، میں ان کے سیکھ پا ہونے کو انصاف پہ مبنی سمجھتا اگر یہ شیعہ کافر کے ٹوائلٹ کے نعروں کے اوپر بھی سیکھ پا ہوتا ہے۔ یہ کیسی ان کی قرآن سے محبت ہے کہ وہاں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کی رگ نہیں پھڑکتی، اور یہاں رگ پھڑکتی ہے۔ بیسیکلی یہ جذباتی ڈاکٹرن پہ چل رہے ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ علی بھائی آپ نے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر، حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے، کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے، حروف تہجی قرآن کے ہیں۔ آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے۔ حروف تہجی کا تو احترام ہے نا، حروف تہجی کا تو احترام ہے نا، حروف تہجی کا تو احترام ہے نا۔ ایک طرف تو مرزا نے یہ مسئلہ بتایا کہ لیٹرین کی دیواروں پر شیعہ کافر کا لفظ لکھنا یا اسی طرح شیطان کا لفظ لکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی کے احترام کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن دوسری جگہ یہی مرزا یہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ لیٹرین میں بیٹھ کر عین قضائے حاجت کے وقت موبائل کھول کر نیوز پڑھنا، خبریں پڑھنا بالکل درست ہے۔ جس موبائل پر اسلام 360 یا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس موبائل کو ٹوائلٹ میں لے کے جانا اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کے نیوز پڑھنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، جی پڑھیں۔ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سوٹیں لگانے سے تو بہتر ہے آپ کو خبریں پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں، جائز ہے۔ موبائل پر جب خبریں پڑھیں گے کیا اس میں حروف تہجی نہیں ہے؟ کیا اس میں قرآن کا کوئی لفظ نہیں آئے گا؟ یعنی مرزے کے نزدیک دیواروں پر تو حروف تہجی لکھنا منع ہے، لیکن عین قضائے حاجت کے دوران موبائل کھول کر اس میں سے خبریں پڑھنا، نیوز پڑھنا، یہ بالکل جائز ہے۔ کیا مرزا اور اس کے شاگرد ان دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ مرزے کے بعض شاگرد کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس پر منع کی دلیل دیں، کہاں منع کیا ہوا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت موبائل کھول کر خبریں نہیں پڑھ سکتے، یہ منع کہاں کیا ہوا ہے؟ تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں منع کیا ہوا ہے کہ دیواروں پر حروف تہجی نہیں لکھ سکتے؟ پھر اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف مرزا یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ واش روم میں، غسل خانے میں بولنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے بندو پہلے ہی اپنے سارا سامان پورا کرو نا، تولیے لے کے جاؤ، کپڑے لے کے جاؤ، اندر جا کے آوازیں کیوں دیتے ہیں؟ یعنی آپ ایک زیادہ سے زیادہ یہی کپڑے اور تولیے ہی لے کے جانا ہے نا، وہ بھی نہ آپ لے کے جائیں، تو آواز دینے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی، کپڑے دوبارہ پہنے، باہر تشریف لے آئیں۔ اور تولیہ کبھی کبھار اس طرح میرے ساتھ بھی ہو جائے، میں نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی، کوئی سینکڑوں میں سے ایک دفعہ ہو جاتا ہے کبھی بعض اوقات، تو وہ یا اکثر تو یہ ہو جاتا ہے کہ صابن نہیں اندر ہوتا، تو ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں، کپڑے پہن لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے یار، باہر سے آگے لے جائیں، آواز شاز نہ دو۔ یعنی ایک طرف تو مرزا یہ کہتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی آواز نہیں دینی چاہیے، خود باہر نکل آنا چاہیے، سامان وغیرہ خود لے کر جانا چاہیے، دوسری طرف یہ مسئلہ بتا رہا ہے عین قضائے حاجت کے وقت قضائے حاجت بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ موبائل کھول کر نیوز بھی پڑھتے رہو، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟